اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ میرے عزیز خواہران، جامعۃ الفاطمہ سے تعلق رکھنے والی بہنوں اور دیگر سامعین جن تک میرا پیغام پہنچے، اس درس کے ذریعے سے ہماری باتیں پہنچیں، تفسیر قرآن مجید سورہ غاشیہ یہ درس چل رہا ہے، اور اس میں گزشتہ درس میں ہم اس آیت تک پہنچے تھے کہ یہ لوگ کیا غور نہیں کرتے ہیں اونٹ کی خلقت کے بارے میں کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ خلاصتاً اونٹ کے فائدے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اونٹ کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے ساری دنیا کے لیے، بالخصوص عرب کے لیے، چونکہ اس زمانے میں عرب کی ساری دنیا اونٹ تھی، اونٹ سے ان کے سارے استفادے تھے، اونٹ ان کے لیے سب کچھ تھا۔ بعض حیوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گوشت جو ہیں وہ قابل استفادہ ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو سواری کے کام آتے ہیں، بعض ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کے مثلاً بال کھال وغیرہ صرف کام آتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیگر کچھ امور میں مستفید قابل استفادہ قرار پاتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً سامان ڈھونے کے۔ لیکن یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جس سے یہ سارے کام لیے جا سکتے تھے۔ اونٹ میں تمام جہتیں انتفاع پائی جاتی ہے، اس کا گوشت بھی قابل استفادہ ہے، اس کا دودھ بھی مفید ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، سواری کے بھی کام آتا ہے، ٹھیک، اور سامان یعنی مال بھی ڈھویا جا سکتا ہے۔ یہ سارے فائدے اونٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ جو ہے وہ اہلی جانوروں میں یعنی ڈومیسٹک اینیملز میں سب سے زیادہ قوی اور قدرت مند جانوروں میں شمار ہوتا ہے، سب سے زیادہ قوی اور قدرت مند جانور ہے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہے اور سوتے سوتے اس کی پشت پر سنگین مال حمل کر دیا جائے، لاد دیا جائے، تو ایک بار میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرے جانوروں میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ جانور سوئے سے اٹھے اور اتنے بوجھ کے ساتھ ایک ساتھ کھڑا ہو جائے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر کچھ گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، باہر سے آپ کو ہو سکتا ہے ڈسٹرب کرے، لیکن آپ اپنی توجہ ہمارے الفاظ کی طرف رکھیے گا۔ اونٹ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا اشارتاً تقریباً 1 ہفتے سے لے کے 10 روز تک وہ بغیر پانی اور بغیر کھانے کے سفر کر سکتا ہے، اور گرسنگی اور تشنگی کے مقابلے میں یہ علامہ ناصر مکرم شیرازی تحریر کرتے ہیں، گرسنگی اور تشنگی کو تحمل کر سکتا ہے۔ اور یہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ طولانی ترین مسافتوں کو بہت جلدی طے کرتا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ صعب العبور جو اور ریگزار والی زمینیں ہوتی ہیں اور نشیب و فراز والی زمینیں ہوتی ہیں، ان زمینوں سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں آسانی سے عبور کر لے جاتا ہے، اور اسی لیے عرب جو ہے اس کو کشتی بیابان کہتے تھے، بیابانوں کی کشتی، کہ جہاں سے صحراؤں کی کشتی، کہ جہاں سے آرام سے گزار لے جاتا ہے اپنے مسافروں کو یہ اونٹ۔ اور اسی طریقے سے اونٹ جو ہے وہ سب سے کم خرچ جانوروں میں سے غذا کے اعتبار سے، تغذیاتی لحاظ سے، یعنی اس کو خش و خاشاک دے دیا جائے، گھاس پھوس دے، کچھ بھی دے دے کھا لیتا ہے، اس کے زیادہ نخرے نہیں ہیں۔ مثلاً جیسے آپ گھوڑا لیجئے تو گھوڑے کے لیے لوگ جو ہے وہ چنے کا انتظام کرتے ہیں، خاص غذاؤں کا انتظام کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کم خرچ غذا سے اس کا کام چل جاتا ہے۔ اور اونٹ جو ہے وہ ایسا جانور ہے کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ درس میں کہ اس میں اللہ نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے پلکوں کے درمیان کہ جس کی وجہ سے صحراؤں سے گزر جاتا ہے، اور ریگزار جو ہے وہ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتے ہیں، اور اس کو راستہ چلنے سے رکاوٹ بھی نہیں ایجاد کرتی ہے یہ جو
پلک کے بیچ میں ایک کھال ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے جو محسوس نہیں ہوتا، جو نظر نہیں آتا ہے ہم کو، لیکن آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے اونٹ کے۔ اسی طریقے سے اونٹ جو ہے وہ اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود بہت طاقتور جانور ہے، لیکن رام کرنے کے لحاظ سے، کنٹرول میں کرنے کے لحاظ سے بہت آسان ترین جانور ہے۔ یعنی اونٹوں کی پوری قطار کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر لے کے چلا، مہار تھام کے لے کے چلے، تو اونٹ اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اور جدھر بچہ لے کے جاتا رہتا ہے ادھر وہ جاتا رہتا ہے۔ یہ اونٹ کے اندر ایک خاص بات ہے کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس سے اور اس کے گھر والے اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی معمولی سی بات بھی، یعنی ان کے معمولی سے اشارے کو بھی درک کرتا ہے اور ان کے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ اس کو اپنے حساب سے ہکانا یا لے کے چلنا یہ بہت آسان کام ہوتا ہے۔ ان تمام خصوصیتوں سے مملو یہ حیوان ہے، اور بھی بعض چیزیں تحریر کی ہیں آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے، مگر درس کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چھوڑتے ہوئے متن پہ آتا ہوں، اور انہی تمام باتوں کو جس کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کسی حد تک، اور دیگر مفسرین نے بھی، خلاصتاً شبر صاحب فرماتے ہیں، عبداللہ شبر صاحب، کہ افلا ینظرون، یعنی تفکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ الی الابل کیف خلقت، کیسے بنایا گیا، یعنی کیا تحمل الاثقال، یہ وزن کو حمل کرتا ہے، یعنی وزن اپنے اوپر بوجھ اٹھاتے ہوئے چلتا ہے، وتقطع القفار، اور وہ بے آب و گیا سرزمین، پر نشیب و فراز سرزمین صحراؤں کو یہ قط کرتا ہے۔ قط مسافت نہیں کہتے ہیں، جب قط کی مسافت شب آفتاب نے، میرانیس کا مصرع ہے، جب قط کی مسافت شب آفتاب نے، تو قط سفر کرنا یا قط زمین کرنا یعنی راستہ طے کرنا، یہ سنگلاخ وادیوں سے گزرتا ہوا، صحراؤں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تتحمل الجوع والعطش، اور بھوک اور پیاس کو تحمل کرتا ہے، وتقنع باقل علف، اور بہت کم گھاس یعنی بہت کم کھانے پر گزارا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، وتبرک للحمل، اور سواری کرنے کے لحاظ سے بہت مناسب، بابرکت یعنی مناسب سواری ہے یہ، جس سے لوگ سفر کر سکتے ہیں دوسری سواریوں کے مقابلے میں۔ وتنہض بالثقل، اور ثقل یعنی وزن کو، بوجھ کو اٹھانے کے لیے آمادہ رہتا ہے ہر وقت۔ وتنقاد للصبی، البتہ استنہض بالثقل کے اور بھی مفاہیم پیش کیے گئے ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں اختصار کے تحت۔ وتنقاد للصبی، اور بچوں کے لیے یہ نجات کا سبب بنتا ہے، یعنی اونٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی بہتر سواری بنتا ہے اور بہتر جانور قرار پاتا ہے۔ دو اعتبار سے بچوں اس پہ سواری کر لے جاتے ہیں آسانی سے بنسبت دوسرے جانوروں کے، اور بچوں کو اس کے دودھ سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ وَيَنْتَفِعُ بدرہا و وبرہا و سائر اجزاہا، اس کی کھال، اس کا بال، اس کی رومیں جو ہوتے ہیں، پشم جس کو بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کے سارے اجزاء جو ہیں وہ قابل استفادہ ہیں۔ یہ اس کی ایک کوالٹی ہے، کس کی؟ اونٹ کی، کہ اونٹ ہر اعتبار سے منفعت کے قابل ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ لوگ کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیف رفعت، اس کو کیسے بلند کیا گیا ہے، یعنی فجعلت بما فيها سببا للنظام، آسمان کو اس طریقے سے قرار دیا گیا کہ اس میں نظام عالم کا سبب مخفی ہے۔ ڈسپلین، نظم جو دنیا کا ہے وہ آسمانوں کے ذریعے سے عملی جامہ اختیار کرتا ہے، عملی جامہ حاصل کرتا ہے، یعنی دنیا کا نظم جو ہے وہ آسمانوں کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے نصب کیا گیا ہے۔ نصب کیا گیا یعنی کیا؟ اوتادً للارض، یعنی زمین کے لیے اس کو کیل بنایا گیا۔ وتد کہتے ہیں کیل کو۔ مولا کائنات کا جو جملہ ہے خطبہ میں، شروعاتی خطبے میں نہج البلاغہ کہ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدته القالون ولا يحصي نعماء العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان من نطفه وابتدى بالصخور میدان ارضه، وابتدى کا لفظ لائے ہیں، وابتدى بالصخور میدان ارضه، یعنی زمین کے اوپر کیل کے طور پہ نصب کر دیا ہے پہاڑوں کو۔ اوتادن جمع ہے وتد کی، اوتادن لرز، زمین کے لیے کیل بنایا ہے پہاڑوں کو، واسبابا لمنافع الخلق، اور لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے اس
پہاڑ کو بہت سی منفاتیں ہیں جس کو تفصیلی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے سطحت یعنی بہت سے تحت اس کو بچھا دیا گیا ہے، لِمَصَالِحِ مصلحتوں کی بنیاد، مصلحتوں کے لیے، فائدوں کے لیے، لا يمكن التعيش بدونها، ان مصلحتوں کے ساتھ زمین کو بچھایا گیا ہے، زمین کا فرش بچھایا گیا ہے کہ جس کے بغیر معیشت یعنی زندگی گزارنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ فذکر، اے نبی یہ ساری چیزیں لوگ غور نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو متوجہ کرائیے۔ فذکر بہذہ الدلائل، متوجہ کرائیے، یاد دہانی کرائیے ان دلیلوں کے ذریعے سے ان کو۔ انما انت مذکر، بے شک آپ جو ہیں وہ تذکرہ کرنے والوں میں سے، تذکرہ کرنے والے ہیں، متذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی دلانے والے ہیں۔ لست، ہاں آپ کا یہ کام ہے کہ ان کو آپ متوجہ کرتے رہیے، ان تک بات پہنچاتے رہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر مسلط ہو جائیے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے ان کے اوپر مسیطر نہیں، یعنی بمتسلط تقدر ان تجعلہم مومنین، آپ ایسے متسلط نہیں ہیں کہ یہ قدرت رکھیے، یعنی ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا نہیں ہے کہ آپ ان سب کو مومنین بنا دیجئے۔ آپ کا کام ہے بتا دینا، وہ بنے یا نہ بنے اپنی مرضی ہے ان کی، اپنے اختیار سے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام صرف اور صرف جو ہے پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم زبردستی تمہیں راہ بہشت کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اللہ نہیں، لیکن جو نہیں مانتے آپ کی بات، اللہ من تولا، جو نہیں مانتا، تولا عن الایمان یعنی روگردانی کر لی، پشت کر لیا، رخ پھیر لیا ایمان سے، وکفر باللہ، اور اللہ کا کفر اختیار کیا، ویعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر ایسے انسان کے اوپر اللہ عذاب اکبر فی الآخرت، آخرت میں بڑا عذاب نازل کرے گا۔ تولا کے معنی ہوتے ہیں روگردانی کرنے کے، تولا مدبرن یعنی رخ پھیر کر کے گیا۔ تولا کے معنی ہوتے ہیں ان من تولا وکفر، یعنی جس نے تولا عن الایمان، رخ پھیر لیا ایمان سے، منہ پھیر لینے کو، پھر جانے کو کہتے ہیں، پشت کر لینے کو کہتے ہیں تولا، جب ایسی جگہوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت عذاب نازل کرے گا، ان لوگوں کو عذاب مبتلا کرے گا، کہاں؟ جہنم میں، آخرت میں۔ ان الینا یابہم، یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا، نبی ان کو آپ بتا دیے، ان الینا ایابہم، ان کی برگشت، ایابہم یعنی رجوع، ان کی برگشت ہماری طرف ہے، یہ پلٹ کے ہماری ہی بارگاہ میں آئیں گے، ہمارے ہی پاس لوٹا جائیں گے۔ ان جو ہم آیت ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بے شک اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے یہ بغیر حساب کتاب کے رہ جائیں گے، ہمارے اوپر ان کا حساب ہے۔ اور یہ ایک ادبی نقطہ پیش کر رہے ہیں، وتقدیم الخبر، علینا خبر ہے انا کی، اور حسابہم اس کا اسم ہے، حسابہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے اسم و انا کا، اور علینا جار مجرور مل کے خبر ہوا کس کے؟ انا کے، جار مجرور متعلق ہے محذوف کے، یہ خبر ہے انا کی، تو خبر بعد میں آنا چاہیے، تو خبر پہلے کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں تقدیم الخبر للحاصر، اگر خبر جار مجرور ہو اور ظرف ہو اور اسم جو ہے وہ نکرہ ہو، مثلا مبتدا نکرہ ہو، تب تو مقدم کرنا خبر کا لازمی ہے، لیکن جب معرفہ ہو اسم یعنی مبتدا تو تقدیم خبر ضروری نہیں ہے، پھر کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں کس وجہ سے مقدم کیا گیا علینا کو؟ تقدیم الخبر الحصر، حصر کی وجہ سے خبر کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی صرف اور صرف ہمارے ہی اوپر حساب ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے بچ کے کہیں جا سکتے ہو، تمہارا حساب اور کتاب ہم ہی لیں گے، تب پتہ چلے گا تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعلمون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کے بارے میں تمہیں اللہ بتائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، تب تمہارا حساب اور کتاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔